جی میں آپ کے سوالات لیتا ہوں. برادر عبدالحی ہیں ہمارے ساتھ؟ ہیں سر. جی برادر عبدالحی، آپ بتائیں آپ کو کیسا فیل ہے کہ آپ کچھ عرصہ پہلے کورس آپ نے کیا تھا، اب آپ کورس کرواتے ہیں، تھوڑا سا اپنے کورس کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ سر, I have got 78 students اور they all are doing very well. Majority جو ہے ان میں سے جو ہے وہ اکثر وہ ہیں جو دوسرے گروپ سے آئے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے وہ پرفارمنس میجورٹی کا جو وہ ہوں تک 20 سے جو ہے 30 مارکس ہوتے ہیں آؤٹ آف 30. اور یہ بھی بتائیں برادر عبدالحی کہ زیادہ بہت مشکل ہوئی ٹیچر بننے میں آپ کو؟ نہیں سر, مجھے نہیں ہوئی تھی الحمدللہ سر. آئی واز ویری ایزی ان آل ریسپیکٹ, بلکہ میں اکیلا ہی سارا کر رہا ہوں جتنے بھی اس ماشاءاللہ. کے سوائے ریکارڈنگ کے جو یہ برادر اجاز کرتے ہیں یا جو ہے مجھے ان کو اس کی سہولت دیتے ہیں, باقی سارا جو میں اکیلا خود کر رہا ہوں اپنے لیے. الحمدللہ. تو یہ برادر عبدالحی جی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے کورسز کر رہے تھے. یہ ویسے بھی قرآن کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بھی کورسز کر رہے ہیں, تو الحمدللہ اب یہ کورس کروا رہے ہیں. اور ہمارے اسی طرح برادر انجینئر مرزا ہیں, وہ کروا رہے ہیں. اور بھی بہت سے کورسز چل رہے ہوتے ہیں. ہماری ایک اور سسٹر بھی شروع کریں گی, تو آپ بھی کوشش کریں, انشاءاللہ نیت کر لیں. اچھا, ہماری سسٹر عمیرہ نے بڑی اچھی بات یاد کروائی. یہ کہہ رہی ہے آپ نے کل چیلنج دیا تھا ربی اشرح لی والی دعا کا, تو اس کا ترجمہ نہیں پوچھا, تو ابھی پوچھ لیتے ہیں. اچھا پہلے سوال لے لیتے ہیں, اگر کسی نے جانا ہوگا تاکہ ان کو وہ نہیں ہو, تو جو احباب رکیں گے ہم ان کے ساتھ وہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ اس سے میں کسی سے پوچھوں گا تو آپ کروائیے گا. سسٹر پہلے ان کو لے لیں ہم. کون ہے یہ سسٹر؟ ارم شکور جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایکچولی پرابلم یہ ہوا ہے کہ کل بھی میرا زوم کنیکٹ نہیں ہوا, آج بھی نہیں ہوا. کل بھی میں نے آپ کو میسج کیا تھا میرا. ہاں بالکل, ابھی آپ میں نے نے میسج کیا. جی آج بھی میں بہت کوشش کرتی رہی ہوں لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہوا. یہ دونوں کلاسز مس ہو گئی, تو اگر ریکارڈنگ ٹائملی مل جائے گی تو پھر میں کر لوں گی, کیونکہ پھر آگے چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. میں انشاءاللہ سسٹر کوشش کرتا ہوں آپ کو ریکارڈنگ آج ہی بھجوا دی جائے. اور یہ جو کنیکٹ نہیں ہوتا نا سسٹر, یہ ہمارے اینڈ پہ نہیں ہوتا, یہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے آپ کے اینڈ پہ. کاشف بھائی میرے گھر میں نا 2 فائبر آپٹک لگے ہوئے ہیں. میرے ہاں کنیکٹیوٹی کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ تو پڑھاتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم نے 2 کنیکشنز رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ ہے کہ میرے اصل میں سیل فون سے لیتی ہوں, تو مجھے ابھی جو سمجھ میں آئی ہے کہ بہت اس کی اپ گریڈ نہیں ہوا تھا, اور پھر میں نے اس کو دوبارہ انسٹال کیا تھا. ہاں, میں اصل میں معذرت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اینڈ پہ ہوپ فلی کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ بالکل ہو جاتا ہے بعض اوقات ڈیوائسز کی اپ گریڈیشن اور وہ سارے کے ساتھ. اور بالکل پڑھانے والوں نے تو بڑی اسپیشل ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں گھروں پہ, تو آپ انشاءاللہ آپ ویڈیوز سے دیکھ لیجئے اور اس کو کور اپ کر لیجئے. اور بہت معذرت, کل بھی آپ کا میسج میں نے لیٹ دیکھا تھا. یہی بات تھی کہ مجھے یہ سمجھ کل آ جاتی تو میں یہ کام کل کر لیتی. مجھے آج یہ سمجھ آئی ہے تو میں نے آج کیا, کہ میں نے وہ چیزیں ڈیلیٹ کی ہیں بہت ساری, پھر یہ دوبارہ سے. اچھا عموماً ویسے چونکہ ہمارے پاس یہ ایشوز آتے رہتے ہیں اور ہم یہی گائیڈ کرتے ہیں, تو یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے جو ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ جب آپ کے فون میں ڈیٹا بہت زیادہ ہو جائے اوور, تو اس صورت میں بھی کنیکٹیوٹی کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال سسٹر ہمیں بھی بڑی امید ہے انشاءاللہ, آپ ویسے بھی پڑھاتی ہیں تو آپ یہ کورس بھی پڑھائیں گی مستقبل میں, اور اس کو اچھا سا کر کے. اچھا کاشف بھائی, میں نے ایک دفعہ یہ کورس پڑھایا تھا, بٹ اٹ واز لانگ ٹائم. جی میں نے انگلش میں پڑھایا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. So you have already done it. جی میں نے ایک دفعہ یہ کروایا تھا یہاں پہ ایک مدرسے میں, 8-10 اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے انگلش میں کیا تھا, تو میں نے انگلش میں ان کو کروایا تھا. زبردست.
تو پھر انگلش میں میری بڑی دیر سے نیت تو ہو رہی ہے, ارادہ لوگوں نے کہا بھی, تھوڑا سا صرف اس کا یہ ہوتا ہے انگلش کے لیے ہمیں ٹائمنگ پہلے تو بڑی آڈ رکھنی پڑی تھی یہ آسٹریلیا اور یو ایس کے لیے. آئی شوڈ ناٹ کال اٹ آڈ بٹ آئی ہیڈ ٹو, وہ شاید یہ تھا کہ ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے کلاسز رکھی تھی. لیکن جنوری میں ایک ارادہ تو ہے, مے بی اگر آپ کے لیے بھی پاسبل ہو, کنوینئنس ہو, تو پھر اس میں دیکھ سکتے ہیں اسسٹ کرنے کا یا اس طرح اکٹھے اس کو انگلش کا ایک کورس ہم کروا پائیں اگر, تو ضرور انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی. نیکسٹ ہیں سسٹر سائمہ جی, آپ پوچھیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر پہلے السلام. تو ایک چھوٹی سی بات, ابھی ایک بردر نے کہا تھا کہ اگر ہم جو ورک بک ہے وہ مڈ کو اس کے بعد سبمٹ کروا دیں, تو اب تو آئی ڈونٹ نو وہ ہیں کہ نہیں, لیکن آپ کل کلاس میں ان کو یہ چیز گائیڈ کر دیں. وہ اگر میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر وہ یہ ورک بک پہلے ساتھ ساتھ, مطلب اگر نہیں بھی کی ہوئی تو اگر پہلے کریں گے تو اس سے ان کی نا کوئز کی فائنل کوئز کی پریپریشن زیادہ اچھی ہو جائے گی, ان کو الگ سے بہت زیادہ پریپریشن نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہتی ہیں. تو سر یہ ایک چھوٹی سی سجیشن تھی. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فیل امر اور نہیں والے ہیں نا, ان میں ایک تو ان کو ہم اینڈ پہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹائم بھی, دن بھی ان کے تھوڑے ہوتے ہیں, جیسے ماضی اور مضارع کو ہمیں کافی زیادہ ٹائم مل جاتا ہے, ہم بار بار وہ ریوائز کرتے رہتے ہیں, تو اس میں پرابلم بھی زیادہ آتی ہے. جب ہم اس کا ورک بک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پرابلم زیادہ آتی ہیں. تو سر اس کے لیے کیا اس کا سولوشن ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک کوشچن تھا 17 میں نا لا, ایک سیکنڈ میں سر وہ ورک بک کھول لوں, میں بتاتی ہوں. جی 17 میں صحیح کوشچن ہے, لا تعملوا شر جی شرن. تو سر اس کو جب مطلب اس میں جب ہم ویسے اس کا امر میں آنسر دیتے ہیں تو سوفا یا سا لگا کے آنسر کرتے ہیں. سر یہ 17B میں ہے. تو سر جب لا آئے گا تو پھر اس میں ہم لوگ کس طرح سے کریں گے؟ اس میں بھی سوفا اور سا لگے گا یا کوئی اور ڈفرینٹ اس کا؟ اس میں دیکھیں یہ تو روکا جا رہا ہے نا, وہ تو کرنے کا کہا جاتا ہے, تو اس میں تو ظاہر ہے آپ زیادہ افرمیٹیو اور زیادہ وہ دکھاتے ہیں. یہاں پہ لا تعملوا شر, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہاں؟ ٹھیک ہے, لا اور یہ ہو گیا, تعملوا جمع ہے تو پھر جواب میں کیا ہوگا؟ نعملوا شر, کہ ہاں ہم نہیں کرتے برائی کے کام. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر. تو سر بس یہ تھوڑا سا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا جو امر والے ہوتے ہیں ان پہ تھوڑا فوکس کم رہ جاتا ہے, کیونکہ وہ اینڈ پہ ہونے کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید یہ بڑا اچھا آپ نے دیکھیں, یہ اس طرح کی فیڈ بیک بڑی اچھی ہوتی ہے, شاید ہم نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا. تو ہمارے ساتھ بردر اجاز اور بردر عبدالحی بھی ہیں, اینڈ موسٹ پروبیبلی ان میں سے لوگ ریویژن کے سیشنز کروا رہے ہوں گے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ریویژن میں ہم اس پورشن پہ زیادہ توجہ دیں, جو لیسن 15 کے بعد خاص طور پر امر اور فاعل فعل مفعول اور مؤنث والے. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ سر. ریویژن میں اس پہ فوکس کریں گے جی. اچھا جی, اگر سوال ہو گئے مکمل تو یہ ہمارا جو آج آپ میں سے جو احباب یہ اس دعا کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ٹرائی, رب اشرح لی. لیکن ایک پہلے شرط میں یہ لگاؤں گا, پلیز کوئی ایسا نہیں کرے گا ٹرائی جس نے پہلے سے اس کی یہ ترجمہ رٹا ہوا ہے, یہ آپ کو قسم ہے, ایسا کوئی نہیں. وہ جس نے اس کورس کے اندر سیکھا ہے اس کو چانس میں دوں گا. تو سسٹر ریحانہ سعید نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, ان سے ہم یہ کوشش کرواتے ہیں, وہ کریں گی. جی سسٹر ریحانہ آپ خود کو انمیوٹ کیجیے. جی سر, جی وہ آپ کوشچن کریں گے تو میں اس کا آنسر دوں گی. ٹھیک ہے, آپ جیسے کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ کہتی ہیں ربی یا خود سے کرنا چاہتی ہیں, آپ کی مرضی ہے, جس طرح کروائیں. آپ بولیں تو میں ساتھ ساتھ اس کا بول دوں. ربی کا کیا مطلب ہوگا؟ ربی میرا رب. ہاں ٹھیک ہے, اے میرے رب. اور یہ جو ہے نا شرح لی, یہ امر کی طرح ہے.
जी, शरह ली हाँ हाँ खोल दे मेरा, शरह का मतलब है शरह सदर, ली मेरे ये लिए, शरह, ली मेरे लिए, वेरी गुड। सदरी, सद्र सीना, सदरी मेरा। माशाल्लाह। आपको याद है हमने सद्र पढ़ा था, शरह सद्र भी हम बोलते हैं उर्दू में भी लफ्ज, जी तो वहीं से ये सदरी मेरा सीना। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से ये सारी चीजें। अच्छा कुछ चीजें जैसे अब अशरह का लफ्ज हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जी चूंकि कुछ चीजें उर्दू में भी है ना, तो जब कुछ थोड़ा हम खुद कर पाएंगे तो बाकी हमें ये जुबान भी मदद करेगी। तशरी, शरह सदर, चीजों को खोलना, तो उस हवाले से ठीक है। अच्छा अगला लफ्ज है वाह। वाह का मतलब और यस्सिर, यस्सिर आसान कर दे आसान कर दे, ली मेरे लिए, अमरी, यस अमरी, अमरी का सर मुझे नहीं समझ आया, अम्र हुक्म कहते हैं काम को, ठीक है। जी देखें ये आप पढ़ते भी है ना, अभी हमने जो पढ़ा है फेल अम्र व नहीं, तो जी जी काम का हुक्म देना, करने का कहना, तो अम्र काम को कहते हैं। आप कहते हुक्म के हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि इस अम्र में मुझे कुछ थोड़े से ख्यालात लाहिक हैं, तो अम्र काम, अमरी मेरा काम, तो अच्छा और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, मेरा, ठीक है जी। जी चलें अगला लफ्ज इसी तरह वहलुल, तो ये वाह और और अमर का, हाँ और खोल दे, हाँ हल कर दे, खोल दे, बिल्कुल ठीक है। उकदा, ये आपको याद है हमने उकद पढ़ा भी है सूरत में, उकदा अकदे निकाह गिरा, की मदद। उकदा क्या होगा उकदा? गिरा गांठ लगाना, गिरा, वेरी गुड, परफेक्ट, माशाल्लाह, वेरी गुड। मिल लिसानी, लिसान, और लिसानी क्या होगा? हाँ तो क्या खोल दे? मेरी जुबान को, मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ठीक जी है जी। मेरी जुबान की गिरा खोल दे, माशाल्लाह, वेरी गुड। और अगला है जी यफकहू कौली, यफकहू कौली, या कहूँ समझ आ जाए ये मुझे, हाँ, हाँ मुझे नहीं, यफकहू वो सब समझ जाएं, जी हाँ वो सब समझ जाएं, कौली किसका कौल? कौली मेरी बात को, मेरा कॉल, मेरी बात, वेरी गुड, कि तू मेरी जुबान की गिरा खोल दे कि ये सब वो सब जो है वो समझ जाए मेरा कॉल, मेरी बात। माशाल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट, वेरी वेल डन। कैसा लगा आपको ये खुद करके? बहुत अच्छा सर, है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा जो है ना अब इस कोर्स के बाद इस कुरान पाक के साथ हो जाना चाहिए। और छोटी छोटी दुआएं तो ये वो आप उन पर कोशिश जरूर किया करें, मुश्किल होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शौक, ये जज्बा, ये दिलचस्पी आपकी बढ़ती जानी चाहिए कि आप जो है उसको तर्जुमा करना शुरू करें, कुरान पाक को उठाएं, उसकी आयत को देखें। शुरू शुरू में आपको ये प्रैक्टिस करते हुए भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह जारी रखेंगे तो ये सिलसिला चल पड़ेगा। तो बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल आयत जो है उन्हें तो आप कर सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु। तो ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चंस? आपके कोई सवालात हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? या हम जी ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है सवालात भी तमाम हुए। सिस्टर साइमा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बताइए। जी सर, सर इसमें ये जो भी ट्रांसलेशन की है, इसमें जो है उक़दत मिन लिसानी, सर इसमें मिन का मीनिंग क्या होगा? मिन किस मीनिंग में यूज होगा? हाँ क्योंकि अच्छा, ये मेरी याद जुबान रखें की कि हमने लिसानी तो हो पहले गया। हाँ ये असल में एक तरह से बन जाएगा की, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, हल कर दे। अच्छा ये
ویسے تو من کا مطلب سے تھا نا, لیکن اسی طرح آپ کو یاد ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں یہ جب ہم نے وہ پڑھا تھا حروف جر وغیرہ اور پھر اس کے وہ 4 رول پڑھے تھے, یاد ہے آپ کو؟ جی سر. تو یہ اپنے معنی کو تھوڑا تھوڑا بدل سکتے ہیں, اور یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے, پریپوزیشنز بھی ایسے کرتے ہیں, ہے نا؟ جی سر. تو یہ وہی والا سلسلہ ہے. اردو زبان کی مجبوری ہے کہ اس کا یہ معنی یہاں پہ لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کورس کا حصہ نہیں ہے, آپ کو اس میں کوئز میں یہ اس حوالے سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا, یہ ایڈیشنل آپ کو ویسے چیلنج دیا گیا تھا انٹرسٹ کے لیے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا اس کو, اس لیے اس پر زیادہ خود کو پریشان نہیں کرنا. تو اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور كل ما خلق ومن شرور كل حاسد اذا حسد ومن شرور كل شرير من الجنة والانس ومن شرور كل بلد ومن شرور هذا البلد ومن شرور كل مكان ومن شرور هذا المكان. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.